بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ دورہ روایت حفص میں تکبیر کے مسائل ہم نے پڑھ لیے تھے، آج اس کا ایک جامع خلاصہ بناتے ہیں اس کی وجوہ کا۔ دیکھیں، اگر تکبیر سورت کے شروع میں پڑھی جا رہی ہے، یعنی سورت کے شروع کا حصہ تکبیر کو بنایا جا رہا ہے، تو یا تو وہ تکبیر عام ہوگی جو پورے قرآن پاک کی ہر سورت کے شروع میں ہے، جو کہ کتاب غایت الاختصار اور کتاب الکامل سے تکبیر عام کے طور پر آتی ہے، یا وہ سورت الانشراح کے شروع میں ہوگی اور اس طرح آگے کی تمام صورتوں کے شروع میں ہوگی اور پچھلی کسی بھی صورت کے شروع میں نہیں ہوگی۔ یہ والی تکبیریں خاص غایت الاختصار کے طریق سے آ جاتی ہے۔ ان دونوں میں یعنی کتاب غایت الاختصار کا تکبیر خاص اور کتاب الکامل اور غایت الاختصار کا تکبیر عام، اس میں تکبیر کا تعلق ہوتا ہے سورت کے شروع کے ساتھ۔ تو جب تکبیر کا تعلق سورت کے شروع کے ساتھ ہوگا نا، تو جو جائز وجہ ہے نا پڑھ کر جو بتانی ہے، وہ جائز وجہ جو ہے وہ 8 ہوں گی۔ جائز وجہ جو پڑھنی ہے وہ 8 وجہ ہوں گی ٹوٹل۔ کل وجہ 12 بنتی ہیں، یعنی اگر آپ بین السورتین کی کل وجہ بنائیں، تکبیر کے بغیر 4 وجہ بنیں گی۔ فصل کل، فصل اول، وصل ثانی، اور پھر وصل اول، فصل ثانی، اور پھر وصل کل، یہ 4 وجہ بنیں گی ٹوٹل بغیر تکبیر کے۔ اور تکبیر کے ساتھ کل 8 وجہ بنیں گی، ان میں سے پھر 2 ناجائز ہیں، کو ٹوٹل 6 وجہ بنیں گی اور ان میں سے 2 ناجائز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا کہ نہیں؟ بلکہ 8 9 وجہ بننی چاہیے، 9 وجہ بنیں گی، اور ان 9 وجہوں میں سے 5 وجہ جائز ہیں۔ 9 وجہ بنیں گی اور 5 وجہ جائز ہیں، تو ٹوٹل کل 12 وجہ ہیں، اور ان 12 وجہوں میں سے نہیں، پہلے میں نے صحیح بولا تھا، کل 12 وجہ ہیں جن میں سے 8 وجہ تکبیر کی ہیں اور 5 وجہ ان میں سے جائز ہیں، اور 4 وجہ عدم تکبیر کی ہیں کہ جن میں سے 3 وجہ جائز ہیں۔ تو اس طرح ٹوٹل عدم تکبیر کی اور تکبیر کی ملا کر کل وجہ ہو گئیں 8 جو کہ جائز ہیں۔ دوبارہ سن لیں، اگر کل وجوہ کی بات کی جائے تو 12 وجہ بنتی ہیں، ان 12 وجہوں میں سے 4 وجہ عدم تکبیر کی ہیں اور 8 وجہ تکبیر کی ہیں۔ ان 8 تکبیر کی وجہوں میں سے 5 وجہ جائز ہیں، 3 ناجائز ہیں، اور 4 عدم تکبیر والی وجہوں میں سے 3 جائز ہیں اور 1 ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو وجہ عدم تکبیر کی ناجائز ہے وہ کون سی ہیں؟ کہ بسم اللہ کو پچھلی صورت کے ساتھ ملا کر بسم اللہ پر وقف کر دینا، یہ وجہ ناجائز ہے۔ واضح ہے یہ والی بات؟ جی یہ واضح ہے سر۔ ہاں جی، ٹھیک ہے، اب تکبیر کے ساتھ 8 وجہ بنیں گی اور 3 ناجائز ہوں گی۔ وہ 3 ناجائز کون سی ہوں گی؟ دھیان سے سنیں۔ پہلی وجہ، تکبیر کو پچھلی صورت کے ساتھ ملا کر تکبیر پہ وقف کر دیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور وقف کر دیا، اور پھر اگلی آیت پڑھی، یہ وجہ ناجائز ہے۔ مثلا وللضالین اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ سیم یہی چیز فحدث اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح۔ یہ پہلی وجہ جو ناجائز ہے، چاہے وہ غایت الاختصار کا تکبیر خاص ہو، چاہے وہ غایت الاختصار اور کتاب الکامل کا تکبیر عام ہو، یہ پہلی وجہ جو ناجائز ہے۔ سیم اسی طرح تکبیر کو پچھلی صورت کے ساتھ ملا کر وقف کرنا اور بسم اللہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا دینا، جیسے وللضالین اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، فحدث اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح۔ یہ 2 وجہ ناجائز ہو گئیں، 3 وجہ ناجائز تھی نا، ان میں سے 2 وجہ یہ والی ہو گئیں۔ تیسری وجہ جو ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ آپ تکبیر کو بسم اللہ کے ساتھ، تکبیر کو پچھلی صورت کے ساتھ بھی ملائیں اور آگے بسم اللہ کے ساتھ بھی ملائیں، پھر بسم اللہ پہ وقف کر دیں،
वलद्दाल्लीन अल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम फहद्दिसिल्लाहु अकबर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरह। ये 3 वजह जो हैं ये नाजायज हैं, चाहे वो गायतुल इख्तिसार का तकबीर खास हो, चाहे किताबुल कामिल और गायतुल इख्तिसार का तकबीर आम हो। जब आप स्पेशल सिर्फ इस चीज को पढ़ रहे हो, या तो आप यूं कहेंगे कि किताबुल कामिल और गायतुल इख्तिसार से आने वाली तकबीर आम की तफसील ये है जो अभी मैंने बताई कि कुल वजह 12 है, 8 अदम तकबीर की और 4 अदम तकबीर की और 8 तकबीर की, और इन 8 तकबीर वाली वजहों में से 3 वजह नाजायज हैं जो अभी मैंने बताई, और अदम तकबीर की 4 वजहों में से एक वजह नाजायज है जो कि है वस्ल अव्वल फस्ल सानी। यही बात आप गायतुल इख्तिसार के तकबीर खास के लिए भी कह सकते हैं कि गायतुल इख्तिसार का जो तकबीर खास है वो सूरतुल इंशिराह के शुरू से शुरू होता है और बकिया पिछली तमाम सूरतों में अदम तकबीरी होती है, और सूरतुल इंशिराह के शुरू से शुरू होकर बकिया अगली तमाम सूरतों के शुरू में तकबीर पढ़ी जाती है। उसका भी बैन सूरतैन की यही वजह बनेगी जो कि तकबीर आम की हैं, यानी कुल 12 वजह होंगी और उनमें से जो जायज वजह होंगी, कुल जायज पढ़कर बताने वाली वजह जो होंगी वो कुल 8 होंगी। इतनी बात क्लियर है आप सबको? जी उस्ताद, मतलब नाजायज़ वजूह में आपने बताई कि 3 हैं, तो बनती 4 है ना? नाजायज़ वजूह बनती 4 है। अदमे तकबीर की एक वजह नाजायज है और नहीं नहीं, तकबीर की 3 तकबीर वजह के नाजायज साथ है, तो कुल 4 हो गई। नहीं देखें, ये जो है ना पिछली सूरत का आखिर, फिर वसल है, फिर तकबीर है, फिर वसल है, फिर बिस्मिल्लाह, फिर वसल के साथ अगली सूरत के वक्फ के साथ अगली सूरत। तकबीर को पिछली सूरत के साथ मिलाकर तकबीर पे वक्फ कर देंगे तो आगे बिस्मिल्लाह की 2 वजह होंगी, बिस्मिल्लाह को हाँ आगे जी, मिलाना या ना जी मिलाना। जी जी और बिल्कुल। जब आप तकबीर को तक पिछली सूरत के साथ मिलाकर और अगली बिस्मिल्लाह के साथ मिलाकर बिस्मिल्लाह पे वक्फ करेंगे तो अगली आयत हाँ, पढ़ेंगे, बस ये एक ही वजह है ना, और कुछ बनता ही नहीं। अच्छा, यानी फिर यहाँ पे फिर बिस्मिल्लाह को अगली सूरत से मिला के फिर वो अगली तो वजह नहीं वो तो बनेगी? जायज है ना, वो वजह तो जायज है, वो वसलुल अच्छा जमी है। ठीक है, वो तो वसल जमी है, ठीक हो गया, जी जी ठीक हो गया, तो ठीक है। ये जितनी तफसील मैंने बताई है ये तकबीर आम की है और गायतुल इख्तिसार के तकबीर खास की है। जब आप अकेला लिख रहे होंगे ना तकबीर आम या अकेला गायतुल इख्तिसार का तकबीर खास लिख रहे होंगे तब आप ये सारी डिटेल इस तरह करेंगे। ये जो अभी जितनी चीज मैंने बताई ये सारी गायतुल इख्तिसार के तकबीर खास की और तकबीर आम की थी, और तकबीर आम जो है वो किताबुल कामिल और किताब गायतुल इख्तिसार से आती है जो कि आपको मालूम ही है। तो ये डिटेल होगी जब सेपरेटली आप इसको करेंगे। फिर जब आप तकबीर खास अलग करना चाहेंगे तो तकबीर खास तो आती सूरह खात्म में है, हम्म, ठीक है। जब आप सिर्फ तकबीर खास करना चाहें और वो भी किताबुल कामिल की तकबीर खास या किताबुल मिसबाह की तकबीर खास, हम्म, जब आप किताबुल कामिल में बयान करदा तकबीर खास या किताबुल मिसबाह की तकबीर खास करेंगे तो अब उसकी डिटेल में बताने लगा हूं। रहेगी किताब गायतुल इख्तिसार की तकबीर खास तो उसका हुक्म सेम तकबीर आम की तरह ही है जो कि जिक्र हो चुका, ठीक है। अब आ गया तकबीर खास। तकबीर खास जो किताबुल कामिल में है वो भी सूरत दुहा के आखिर से शुरू होती है और हर सूरत के आखिर तक, और जो किताबुल मिसबाह में तो होती सिर्फ तकबीर खास है, वो सूरत दुहा के आखिर से शुरू होती है और अगली हर सूरत के आखिर तक। अब यहां भी वजह 12 ही बनती हैं, कुल वजह 12 ही हैं, तकबीर की 8 और अदम तकबीर की 4। इसमें भी अदम तकबीर की एक वजह नाजायज है और तकबीर की वही 3 वजह नाजायज है, यानी टोटल 3 वजह नाजायज है। बनती यहां भी 12 वजह ही है टोटल, उसमें से 4 वजह नाजायज हैं। एक अदम तकबीर की जो कि वस्ल अव्वल फस्ल सानी है, जैसा कि ये वाली वजह फहद्दिस बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलम नशरा, ये वजह नाजायज है। अब आ जाए तकबीर की तरफ।
یہاں تکبیر کی جو 3 وجہ ناجائز ہوں گی وہ اس طرح ناجائز ہوں گی کہ آپ نے تکبیر کو اگلی صورت کے ساتھ ملا کر وقف کیا، یعنی آپ نے یوں پڑھا فحدث، وقف کر دیا، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، یہ 2 وجہ، یعنی تکبیر کو پچھلی صورت سے جدا کر کے اور بسم اللہ کے ساتھ ملا کر بسم اللہ پہ وقف کیا اور اگلی آیت پڑھی، یہ وجہ ناجائز ہوگی۔ اسی طرح تکبیر کو پچھلی صورت سے جدا کیا اور آگے بسم اللہ کے ساتھ ملا دیا اور پھر بسم اللہ کو اگلی آیت کے ساتھ ملا دیا، 2 وجہ یہ ناجائز ہیں۔ میں پڑھ دیتا ہوں دونوں وجہوں کو، یہ تو شروع حفاظت سے ہوتی ہے اور کسی صورت سے ہوتی نہیں۔ فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، یہ 2 وجہ ناجائز ہو گئے۔ اور تیسری اسی طرح فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، یہ جو ابھی میں نے تیسری وجہ جو بتائی ہے جو ناجائز ہے، یہ عام ہی ہے، تکبیر عام میں بھی سیم اسی طرح کی یہ وجہ ناجائز ہوتی ہے اور تکبیر خاص میں بھی یہ وجہ ناجائز ہوتی ہے۔ یہ جو 2 وجہ میں پہلے اکٹھی بتائی ہیں نا، یہ ان 2 وجہوں کا الٹ ہے جو تکبیر عام میں ناجائز ہوتی ہیں یا غایت الاختصار کے تکبیر خاص میں ناجائز ہوتی ہیں، یہ اس کا الٹ ہے۔ آپ کو تکبیر خاص کی وجہ سمجھ آ گئی ہیں کہ کون سی ناجائز ہیں اور کون سی جائز استاد ہیں؟ محترم، یہ جو آپ نے بتائی ہیں ابھی ناجائز وجوہ، یہ جائیں گی تکبیر خاص فی کتاب الکامل والمصباح میں؟ ٹھیک ہے۔ کتاب الکامل اور کتاب المصباح کا جو تکبیر خاص ہے اس سے 2 وجہ جو ناجائز ہوتی ہیں نا، یہ 2 وجہ تکبیر عام کے حساب سے جائز ہیں لیکن تکبیر خاص کے حساب سے ناجائز ہیں، جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور جو جی 2 وجہ سمجھ تو تکبیر آ رہی عام ہے میں لیکن ناجائز تھی وہ یہاں جائز ہیں۔ جی ابھی بات سمجھ تو آ رہی ہے لیکن اپلیکیشن مجھے لگتا ہے جب پڑھیں گے تو پھر سمجھ آ جائے گی اس کی۔ نہیں، اب آپ نے اس کو اس طریقے سے ہر چیز کو الگ الگ بنانا ہے۔ آپ پہلے مکسنگ کر کے بنا رہے تھے، شاید آپ کو مکس کرنے میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب میں نے آپ کو تکبیر عام بالکل الگ کر دیا ہے، کتاب المصباح اور غایت الاختصار کا تکبیر عام بالکل الگ، اور جی کتاب ایسے غایت الاختصار کا کتاب جو تکبیر خاص ہے وہ بھی میں نے الگ کر دیا، اس کا حکم سیم ہے، حکم سیم ہے لیکن میں نے اس کو بھی الگ الگ کر کے آپ کو بیان کر دیا۔ اور جو تکبیر خاص ہے کتاب الکامل اور کتاب المصباح کی، وہ میں نے اب آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کر دی۔ ٹوٹل وجوہ 12 ہی ہیں، لیکن تکبیر عام جو کتاب کامل اور غایت الاختصار سے آتی ہے اس کے حساب سے جو 2 وجہ ناجائز ہیں، اسی طرح غایت الاختصار کے تکبیر خاص کی جو 2 ناجائز وجہ ہیں، وہ والی 2 ناجائز وجہ کتاب المصباح کے تکبیر خاص اور کتاب الکامل کے تکبیر خاص میں وہ 2 جائز ہیں، لیکن جو 2 یہاں ناجائز ہیں وہ ادھر جائز ہیں، یہاں جو ناجائز ہیں وہ ادھر جائز ہیں، جو ادھر ناجائز ہیں وہ یہاں جائز ہیں۔ نہیں، یہ لیکن جو تیسری آپ پھر کو آپ نے بتائی ہے، یہ جو تیسری آپ نے بتائی ہے وہ یہ دونوں میں سیم ہی ہے، وہ دونوں میں سیم ایک ہی طرح کی وجہ ہے کہ تکبیر ٹھیک۔ کو پچھلی سورہ کے ساتھ ملا کر بسم اللہ کے ساتھ ملایا اور بسم اللہ پہ وقف کر دیا، سیم یہ وہاں بھی ناجائز اور یہاں بھی ناجائز ہے۔ جی جی استاد محترم، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب الکامل اور المصباح کی تکبیر خاص ہے اس میں بھی وجوہات 12 ہی بنتی ہیں، 8 جائز اور 4 ناجائز بنیں گی۔ جی میں نے یہ بات پہلے کہہ دی۔ تو میں نے جو ابھی بنایا ہے دونوں کو ملا کر، میں نے جو تینوں کو بلکہ ملا کر اب یہ اب آئے گا، اب ملا کر کے ابھی بات شروع ہونے لگی ملا کر کرنے کی، وہ ٹھیک سن لیں پہلے پھر اس کے بعد تو بات کریں۔ جی مجھے پھر پہلے یہ بنانا چاہیے تھا نا الکامل اور مصباح کا، اور پھر تینوں کا میں بتا دیں۔ اسی لیے تو یہ سبق دوبارہ سے ریکارڈ آپ لوگوں کو کروا رہا ہوں کہ میرا خیال تھا کہ شاید آپ کو سیپریٹ کرنا آ نہیں رہا، میں نے کہا اتنا تو آپ لوگ خود بھی سیپریٹ کر لیں گے لیکن وہ آپ کو کرنا نہیں آیا، تو اب میں نے آپ کو
کتاب الکامل اور غایت الاختصار کا تکبیر عام بھی سیپریٹلی سارا بتا دیا ہے کہ اگر آپ اس کو تکبیر عام کو الگ لکھنا چاہیں بالکل تفصیلات کے ساتھ تو آپ لکھ سکتے ہیں. اسی طرح غایت الاختصار کا جو تکبیر خاص ہے وہ بھی میں نے پورا سیپریٹلی بتا دیا، آپ اس کو بالکل الگ کر کے لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. اب اسی طرح میں نے آپ کو تکبیر خاص جو کتاب الکامل اور مصباح میں ہے اس کی بھی پوری تفصیل بتا دی ہے. اب آپ اس کو بھی سیپریٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. تو 3 طرح کی چیزیں آپ سیپریٹ کر کے لکھ سکتے ہیں. اور اس میں بھی غایت الاختصار والے کتاب تکبیر خاص کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سیم ٹو سیم تو ہے تکبیر عام کی طرح، کوئی فرق نہیں ہے اس کا. صرف اتنا ہی ہے نا کہ وہ شروع سورۃ الانشراح کے شروع سے ہوتا ہے، باقی صورتوں میں نہیں آتا. جی اور استاذ کتاب محترم آپ میرا الکامل والا اور مصباح کا جو خاص ہے وہ سیم ہی ہے. اب جی آئے گا استاذ محترم جو اگر میں نے کسی جگہ پر جی جو ہوم ورک کل بھیجا تھا نا اس میں آپ نے کہا تھا کہ اس کو وہ کر دیں، تو ہیڈنگ جو میں نے لگائی تھی وہ ایک تھی تکبیر عام فی کتاب الکامل وغایت الاختصار بین سورتین، اور پھر جو صحیح اس ہے، کے ساتھ ہاں اس کی ایسے ہی ناجائز کرنا وجوہ لگائی. جی ہے، ایسے ہی کرنا ہے، ایسے ہی کرنا ہے. جی پھر میں نے ناجائز وجوہ کی ہیڈنگ لگائی ہے. اس کے بعد تکبیر خاص فی کتاب الکامل والمصباح لکھا ہے فی سور الختم، صحیح ہے. اور غایت الاختصار کو بیچ میں رکھا تھا لیکن پھر مجھے لگا کہ وہ تو شروع ہوتی ہے انشراح سے، تو اس کو غایت پھر میں الاختصار جو ہے، غایت الاختصار جو ہے وہ چاہے غایت الاختصار کی چاہے تکبیر خاص ہو چاہے تکبیر عام ہو، دونوں کا حکم سیم ہے. صرف یہ ہے کہ تکبیر عام جو ہے وہ شروع سے ہی شروع ہو جاتی ہے سورۃ الانبیاء کے، اور تکبیر خاص جو ہے وہ سورۃ الانشراح سے شروع ہوتی ہے. جی حکم سیم ہی ہے اس کا. حکم صحیح میں جی. اور پھر نیچے جو ہے نا میں نے اس کی ناجائز وجوہ لکھ دی ہے، تو یہ والا ہوم ورک ٹھیک ہو گیا میرا. صحیح ہے، صحیح ہے. جی تکبیر اگر آپ تکبیر خاص اور عام کو جمع کریں، اب جمع کرنے کا کیا مطلب ہوا کہ آپ لوگ پہنچے بین الضحی والانشراح پہ. اب یہاں پر ایک تو تکبیر عام ہے کتاب الکامل اور غایت الاختصار کی کہ جس کی تکبیر کا تعلق سورۃ الانشراح کے ساتھ ہے. اسی طرح جی غایت الاختصار سے آنے والی تکبیر خاص کا بھی تعلق اگلی صورت کی شروع کے ساتھ ہے. اور یہاں پر تکبیر کا تعلق پچھلی صورت کے ساتھ بھی ہے جو کہ کتاب الکامل کی تکبیر خاص ہے اور کتاب المصباح کی تکبیر خاص ہے. اب یہاں پر تکبیر عام اور خاص جمع ہو گئیں، یعنی پچھلی صورت کے ساتھ تکبیر کا تعلق اور اگلی صورت کے ساتھ تکبیر کا تعلق، یہ دو چیزیں جمع ہو گئیں. اب جو 2 وجہ ناجائز تھی نا تکبیر عام کی یا تکبیر خاص کی، وہ دونوں جائز ہو گئی ہیں. تو کل ملا کے 2 اضافی وجہ آپ پڑھیں گے، یعنی ٹوٹل 8 وجہ جائز ہوتی تھی نا جب ہم تکبیر خاص کی الگ سے بناتے تھے یا تکبیر عام کی الگ سے بناتے تھے، تو ٹوٹل 8 وجہ جائز ہوتی تھی نا. اب 2 وجہ مزید آ گئی ہیں، یعنی اگر آپ تکبیر عام کے طور پر دیکھیں تو جو 2 وجہ ناجائز تھیں وہ یہاں جائز ہو گئیں، یا اگر آپ تکبیر خاص کے حساب سے دیکھیں تو جو 2 وجہ وہاں ناجائز تھی وہ یہاں جائز ہو گئیں. اب کل 10 وجہ پڑھی جائیں گی کیونکہ یہاں تکبیر خاص اور عام آپس میں مکس ہو گیا ہے. تو جو 2 وجہ ناجائز بن رہی تھی وہ بھی جائز ہو گئیں، اور جو تیسری وجہ ناجائز تھی وہ ناجائز کی ناجائز ہی رہی، وہ ناجائز ہی رہی. کیوں ناجائز رہی؟ کیونکہ آپ نے بسم اللہ پر وقف کر دیا پیچھے سے ملا کر، اور وہ جائز نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو اب کل 10 وجہ جائز ہوں گی. جی جی یہ استاد 10 محترم وجہ آپ نے کل جب یہ 10 وجوہ آپ نے ترتیب بتائی تو ان کی مجھے ترتیب تھوڑی سمجھ نہیں آ رہی. پہلی 2 تو آپ نے ترتیب میں عدم دوبارہ تکمیل بتا کی. دیتا ہوں، ترتیب میں دوبارہ بتا دیتا ہوں، سن لیں، دھیان سے سن لیں. فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح، بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح. یہ 2 وجہ کلیئر ہیں. جی عدم تکبیر کی ہیں یہ. اب آئے گی تکبیر، فحدث اللہ یہیں پہ اکبر. مجھے تھوڑی کنفیوژن ہے استاد محترم یہیں پہ کہ پھر ہم نے جا کے نا 7 پوائنٹ پہ بھی عدم تکبیر کو ایڈ کیا ہے، تو ہم نے یہ تینوں وہ عدم تکبیر وصل کی جو ہمیں کل کے ترتیب جو ساتھ ہے، نکلی. وہ وصل کل کے ساتھ ہے. وہ فحدثی
وہ فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علم نشرہ ہے. تو یہ پھر ہم استاذ محترم ایسے وقف کر ہے. لیں کہ پہلے عدم تکبیر کی ساری ایسے جو نہیں وضو ہے ہوتا، وہ لکھ ایسے لیں، نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا. ورنہ کنفیوژن ہو رہی ہے پھر وہ ساری تکبیر کی، پھر وہ نہیں نہیں، اس طرح تو پھر اجازت تو پھر اس بات کی بھی ہے کہ آپ 9ویں وجہ کو پہلے پڑھ لیں، پھر تیسری وجہ کو پڑھ لیں، پھر 8ویں کو پڑھ لیں، پھر 5ویں کو پڑھ لیں. اجازت اس کی بھی ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. لیکن ترتیب بھی کسی چیز کا نام ہے. تہذیب، علوم کی تہذیب ہی تو کی جاتی ہے. یہ ہم نے تہذیب ہی کی ہوئی ہے اس ساری چیز کی. تہذیب و ترتیب اس کو کہتے ہیں. جائز تو ہر طرح کی مکسنگ بھی جائز ہے، یعنی وہ خلط ملط نہ ہو رہا ہو، آپ ترتیب اوپر نیچے کر لیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مد منفصل میں قصر مقدم ہے، یہ کوئی فرض نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو وسط مقدم کر لیں، سکتہ مقدم کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک نظام جب بنا دیا گیا پھر اس نظام کے تحت ہی چلتے ہیں نا. آپ لوگ اپنی آسانی کے لیے یہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن بعد میں جب آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گی یہ ساری وجہ، تو سناتے وقت آپ نے پھر اسی طرح سنانا. کسی بڑے شاعر کو سنائیں گے پھر اسی طرح ہی سنائیں گے، وہ آپ کو سنے گا ہی نہیں اس طریقے سے، اور آپ اس کو یہ بات سمجھا بھی نہیں پائیں گے کہ یہ جائز ہے. پتہ تو اس کو بھی ہے کہ یہ جائز ہے، لیکن ترتیب پھر ترتیب ہے. کرنے چاہیں تو اس طرح کر لیں، میری طرف سے تو کوئی منع نہیں. شریعت میں منع نہیں ہے تو میں کیا منع کروں. لیکن کچھ چیزیں عرفی طور پر منع ہوتی ہیں، یہ عرفی طور پر منع ہے. استاد محترم میں جن اسٹوڈنٹس نے جو ہے نا یہ جو ہماری عشرہ سورہ ہو گئیں یا اربع قرات ہو گئیں یا یہ جو وضو لگانا ہوتا ہے جم الجم میں، یہ میرا خیال ہے ہم میں سے اکثر نے نہیں کیا ہوا. تو جم الجم کا جب اگر طریقہ تھوڑا سا بتا دیا جائے تو پھر اس میں یہ والا شمائلہ جی کا کویشچن اٹھے گا نہیں، پھر سمجھ بھی آ جائے گی چیز. یہاں جم الجمع کی بات نہیں ہے، یہاں جم الجمع سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہاں ترتیب وضو کی بول کر بتا دی، بات ختم ہو گئی. اچھا. اب اگر میں جم الجمع کا طریقہ بتاؤں گا تو ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آنا. وہ اسی لیے سمجھ نہیں آنا کہ یہاں اتنی چیزیں ہیں ہی نہیں کہ جس کے پیش نظر میں ان کو جم الجمع کی تفصیل بتاؤں کہ اس وجہ سے دوسری وجہ یہ ہے، اس وجہ سے تیسری وجہ یہ ہے. یہ بات ان کو سمجھ نہیں آنی. جم الجمع سمجھاتے وقت تو اتنا کچھ ہوتا ہے کہ آپ ترتیب سمجھا سکتے ہیں، اور کون سی وجہ کیوں بعد میں آ رہی ہے یہ بھی آپ سمجھا سکتے. یا کیا سمجھاؤں میں، کوشش کرتا ہوں. یہ شمائلہ آپ ایک پوائنٹ ہم لوگوں نے جب دیکھا تھا نا، یہ کہ اختلاف جو ہے وہ آیت کے اینڈ سے شروع ہوتا ہے. یہاں وہ سسٹم نہیں بن پا رہا. اچھا. یہاں آیت کا آخر پچھلی آیت کا بھی آخر ہے، اور جس کو آپ نے پڑھنا بسم اللہ کو وہ بھی آیت کا آخر ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ایک آیت کے اندر کی چیز تو آپ ایزیلی سمجھا لیں گی، یہ کیسے سمجھائیں گی. اچھا اتنی کوشش میں کر سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ پوچھیں کہ ہم عدم تکبیر کی یہ وجہ وہاں تک کیوں لے جاتے ہیں، تو اگر آپ کو سمجھ آئے تو میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی کہ ہمارے پاس لفظ ہے ٹوٹل، ایک لفظ ہے فحدث اور ایک ہے لفظ اللہ اکبر، پورے کو ایک لفظ سمجھیں، اور اگلا لفظ ہے بسم. اب آپ خود غور کریں کہ عدم یعنی کاٹ کر پڑھنا مقدم ہوتا ہے اور ملا کر پڑھنا مؤخر ہوتا ہے. کاٹ کر پڑھنا مقدم ہوتا ہے اور ملا کر پڑھنا مؤخر ہوتا ہے. آپ نے سب سے پہلے فحدث کلمے کو بسم لفظ سے کاٹ کر پڑھا، اور پھر آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کو کاٹ دیا، پھر علم نشرہ پڑھا، پھر اس کو ملا دیا، پھر اس کو ملا دیا. اب فحدث کو بسم کے ساتھ ملانے کا ہی مسئلہ باقی رہ گیا نا، ملانے کا مسئلہ رہ گیا. لیکن اسی جگہ پر لفظ تکبیر جو کہ فحدث سے کاٹ کر پڑھنی تھی وہ بھی یہیں پر موجود ہے نا. یعنی کاٹ کر پڑھنے کا ایک اور مسئلہ ابھی یہیں پر موجود ہے، تو اس لیے پہلے اس کو پورا کیا، بعد میں ملانے والا کام کیا ہے. دو لفظوں کو کاٹ کر ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم پہلے وضو بناتے تھے، جیسے ہم نے بنائی ہوئی ہیں طول ما
اسکان اور کسر یہ بعد وہی اسکان، سیم تو چیز پہلے ہے. ہم اس طرح پہلے ایک طول کے ساتھ پہلے ساری وجوہ لکھتے ہیں، تو اس کے بعد پھر توسط کے ساتھ وہی ساری وجوہ آ جاتی ہیں. تو اس طرح پہلے ہم نے وقف کے ساتھ ساری وجوہ لکھنی ہے اور پھر وصل کے ساتھ ساری وجوہ پھر لکھنی ہے. وصل کے ساتھ لکھنی ہے. ٹھیک ہو گیا. جی جو وصل شروع ہوگا تو وصل میں بھی عدم تکبیر مقدم ہے، تو پہلے عدم تکبیر والا وصل کیا، پھر اس کے بعد ہم نے تکبیر والا وصل کیا. تو جو 12 وجہ ہیں ان کی ترتیب 2 وجہ میں نے بتا دی. تیسری وجہ میں پھر عدم تکبیر آ جائے گی. فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح، پھر فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح. یہ 3 وجہ ابھی میں نے پڑھی ہیں، یہ تینوں سمجھ آئی ہیں؟ نہیں 2 پڑھی ہیں، یہ 2 وجہ میں نے پڑھی ہیں، سمجھ آئی ہیں؟ جی جی. اب میں تکبیر کی تیسری وجہ پڑھنے لگا ہوں. فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح، پھر فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح. یہ 2 وجہ میں نے اور پڑھی، یہ 2 بھی سمجھ آ گئی ہیں. جی جی یہ بھی سمجھ آ گئی. چلے اب پڑھیں گے فحدث. اب فحدث کو آگے ملانے والا کام شروع ہونے لگا ہے، تو اب سب سے پہلے آپ عدم تکبیر کے ساتھ ملائیں گے. فحدث بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح، یہ عدم تکبیر کا وصل ہو گیا. اب تکبیر کا وصل شروع ہونے لگا. فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح، فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح، فحدث اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح. تو یہ ملا کر جب پڑھیں گے تو تکبیر کی یہ 2 وجہ بنیں گی، اور وہ یہ 2 میں نے ٹوٹل 3 وجہ بنیں گی، وہ میں نے پڑھ دی. یہ سمجھ آئیں؟ جی الحمدللہ. اچھا اب یہ یہ جو کون یہ ہم کہتے نے ہیں؟ 10 بنائے ہیں، یہ ساری جو ہیں یہ ساری جائز ہیں، یہ عام اور خاص مکس کیا تو جائز ہیں. ہاں جی مکس کر کے جائز ہیں. ٹھیک. جی ٹھیک ہے. اب کل ملا کے آپ کے پاس 3 طریقے آ گئے. کتاب الکامل اور غایت الاختصار کا تکبیر عام اگر الگ کرنا ہو وہ بھی میں نے سارا بتا دیا. غایت الاختصار کا تکبیر خاص الگ کرنا ہو وہ بھی میں نے بتا دیا. کتاب الکامل اور مصباح میں آنے والا تکبیر خاص الگ کرنا ہو وہ بھی میں نے بتا دیا، اور ان کا آپس میں جمع کرنا بھی میں نے بتا دیا. تو یہاں ہمارا تکبیر کی کل وجوہ اور کل تفصیلات یہاں پر مکمل ہو جاتی ہیں. جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ تعالی. اچھا استاد سے مطلب